تو بیٹا گرمیوں کی چھٹیوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور والدین کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اہم ہے کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ہم گرمیوں کی چھٹیاں اگر اچھے طریقے سے گزار لیں تو ان سے ہمیں کون کون سے کیسے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بیٹا آپ نے دیکھنا ہے وہ والدین اور بزرگوں کا احترام کریں اور گھروں کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ والدین بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ چھٹیوں میں اگر آپ اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں اور ان سے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو پورا سال بھی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ، گرمی سے بچاؤ کے لیے زیادہ پانی پئیں اور صحت کا اپنے کا خاص خیال رکھیں۔ گرمی زیادہ ہے، زیادہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چھٹیوں کو سیکھنے، محنت اور مثبت سرگرمیوں میں گزاریں تاکہ نیا تعلیمی سال کامیابی کے ساتھ شروع ہو۔ 3 پوائنٹس ہمارے ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا، اچھی کتابیں اور جنرل نالج کی معلومات حاصل کریں۔ اچھی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ کی جو سلیبس کی کتابیں ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو ساتھ آپ اپنی جنرل نالج کی بکس پڑھیں۔ جنرل نالج کی بکس کون سی ہوتی ہیں؟ جن میں ہماری ہسٹری لکھی ہوتی ہے۔ جی بیٹا، سب سے اہم بات، قرآن پاک کی تلاوت اور دینی تعلیم کے لیے بھی وقت نکالیں۔ دینی تعلیم اور قرآن مجید کی تعلیم ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ تو پڑھائی کے ساتھ جو اسکول کا ہوم ورک ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے ایک مکمل دن کے ٹائم کو آپ نے تقسیم کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور فلاں ٹائم میں نے اپنا اسکول کا جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ اپنا مکمل کرنا ہے۔ موبائل فون اور غیر ضروری سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں۔ چھٹیوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے پاس گھروں میں موبائلز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں یا کمپیوٹرز ہیں یا ٹی وی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا دن ساری رات ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو بیٹا جتنے موبائل فون کے فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ تو بیٹا اپنا وقت جو ہے قیمتی وہ ضائع نہیں کرنا کہ آپ موبائل فون اور غیر ضروری سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہیں۔ انگریزی، ریاضی اور سائنس کے مضامین پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ سارے مضامین اہم ہیں لیکن یہ 3 مضامین جو ہیں یہ بیٹا ان سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ بیٹا صبح کے وقت مطالعہ کریں تاکہ ذہن تازہ رہے۔ صبح کے وقت اگر آپ کام جو اپنا یاد کرنے والا ہے زبانی، وہ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا اور اچھے طریقے سے یاد ہوگا، کیونکہ صبح ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ اپنا ہوم ورک وقت پر مکمل کریں۔ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے اس پر مکمل کرنا چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر اپنے کام کو تقسیم کریں کہ آج میں نے فلاں مضمون کا اتنا کام کرنا ہے، فلاں مضمون کا میں نے اتنا کام کرنا ہے، اور مجھے اتنی چھٹیاں ہیں، اور چھٹیوں سے 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے میں نے اپنا کام مکمل کر لینا ہے۔ روزانہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے پڑھائی ضرور کریں۔ جو پڑھائی ہے یہ 3 سے 4 گھنٹے آپ نے روزانہ کرنی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس مکمل ہیں ایک دن اور رات کے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو تقسیم کر لیں 7-8 گھنٹے اپنے آرام کے لیے، نیند کے لیے، ٹھیک ہے، باقی ٹائم کو ہم مکمل استعمال میں لائیں، نماز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اسکول کے ہوم ورک کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو اپنی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور جب اسکول میں آئیں گے تو آپ کا ہوم ورک بھی مکمل ہوگا۔ تو بیٹا اسٹوڈنٹ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کو لازم کریں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے اور ہمارے اس دنیا میں رہنے کا سب سے بڑا کام بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس روزانہ کی بنیاد پر اسکول کا کام کریں، تاریخ اور دن لازمی لکھیں۔ جب آپ روزانہ تاریخ اور دن لکھتے رہیں گے اوپر، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آج میں نے اتنا کام کر لیا، آج میں نے اتنا کام کر لیا، اتنا میرا کام رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس روزانہ کی بنیاد پر ہوم ورک کو ساتھ یاد کریں تاکہ چھٹیوں کے بعد پیپرز کے لیے آپ تیاری کر سکیں۔ صرف کام لکھنا نہیں ہے، جو آپ کو کام ساتھ دیا جا رہا ہے
وہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ چھٹیوں کے بعد آئیں تو آپ کا جو امتحان ہو اس میں آپ اچھے مارکس لے سکیں۔ اسٹوڈنٹس، کوئی جسمانی ورزش اور کھیل کو بھی لازمی اپنی محمول کا حصہ بنائیں اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اب ظاہری بات ہے، کوئی بھی موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، اس میں اگر ہم اچھا پیٹرول ڈالیں گے تو وہ گاڑی موٹر سائیکل اچھے طریقے سے چلے گی۔ اچھی خوراک کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، جب صحت مند رہیں گے تو پڑھائی میں بھی آگے بڑھیں گے، کھیل میں بھی آگے بڑھیں گے، اور اپنا دماغ اچھی حالت میں رکھنے کے لیے، اپنا جسم اچھی حالت میں رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کھیل یا ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ کھیل کا جو بہترین ٹائم ہے وہ نماز عصر ادا کریں، اور نماز عصر ادا کرنے کے آدھ پونا گھنٹے بعد آپ کسی گراؤنڈ میں جائیں جو آپ کے پاس ہے، وہاں پہ آپ کو جو بھی کھیل پسند ہے، کھیل وہ ہونا چاہیے جس سے آپ کی باڈی میں ٹمپریچر بڑھے، آپ کو پسینہ آئے اور آپ کی ایکسرسائز مکمل ہو۔ 1 گھنٹہ کھیل لیں، 1.5 گھنٹہ کھیل لیں، بہت ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان ہونے لگے اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ کھیل کا میدان چھوڑ دیں اور مسجد کی طرف چلے جائیں۔ جب پسینہ خشک ہو جائے، جسم نارمل ہو جائے، تب وضو کریں اور نماز مغرب ادا کریں اور سیدھے گھر کو چلے جائیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں خاص طور پر دوپہر کو 10-11 بجے سے لے کے کم از کم 4-5 بجے تک آپ نے دوپہر کو گرمی سے بچنا ہے۔ سب سے اسی لیے بیٹا چھٹیاں ہوتی ہیں تاکہ بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، اور چھٹیوں میں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹا چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور چھٹیوں کے بعد ایک اچھے طالب علم بن کر اپنے ٹیچرز کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور اس ٹیچرز کا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس بچے نے 2-3 ماہ جو چھٹیاں کی گزاری ہیں ان میں اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی چھٹیاں اچھی گزریں گی، اور یہ پیغام آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنے والدین کو بھی بتانا ہے، آپ کی ہوم ورک ڈائریز پر بھی، اور جو آپ کو چھٹیوں کا کام دیا گیا ہے اس پر بھی سارے پیغامات لکھے گئے ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے والدین کو پڑھائیں اور اس کے شیڈول کے مطابق آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔